الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر سامعین و ناظرین، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اہم ترین اسلامی تاریخی اور دینی واقعات میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم نعمان بن ثابت جو امت کے سب سے پہلے فقیہ اور مجتہد امام تھے، ان کا انتقال اور ان کی وفات اس رجب المرجب کے مہینہ میں ہوئی۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان فرمائی کہ امیوں میں ہم نے رسول بھیجا اور اس پیغمبر نے ان پر تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور تعلیم حکمت یہ امور سر انجام دیے۔ آگے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس پیغمبر کی تعلیم ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخرین سے مراد کون لوگ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایرانی تھے اور فارس کے تھے، وہ وہاں تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا رجل من ابناء الفارس، یا رجل من ابناء الفارس، یا رجال من ابناء الفارس، اہل فارس میں سے مرد، ایک مرد یا کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ علم کی یہ خوبیاں کہ ان کے پاس تعلیم کتاب بھی، تلاوت آیات بھی، تعلیم حکمت بھی، تزکیہ نفس بھی، اس کمال کو ہوگا کہ اگر علم دین زمین سے اٹھ کر ثریا ستاروں تک چلا جائے تو اللہ انہیں یہ توفیق بخشیں گے کہ وہ وہاں سے بھی اچک کر لے آئیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا ایک مصداق حضرت سلمان فارسی کی طرف اس اشارے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اجمی امام ہیں اور باقی تین فقیہ مجتہد امام مالک بھی اہل عرب میں سے تھے، امام شافعی بھی اہل حجاز اور عرب میں سے تھے، احمد بن حنبل بھی ان میں سے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایرانی اور اجمی تھے، اور ان کا یہ اسم گرامی نعمان ان کا نام ہے، والد کا نام ثابت ہے، نعمان ابن ثابت، اور ان کا آگے سلسلہ نسب جا کر نوشیروان بادشاہ جو امت میں بہت بڑا انسانیت میں ایک عادل گزرا ہے، اس کا عدل کا دنیا میں ایک شہرہ تھا، وہاں جا کر ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک پوتے ہیں جناب حضرت اسماعیل ابن حماد ابن نعمان، ابو حنیفہ کے ایک ہی بیٹا تھے، ان کا نام انہوں نے حماد رکھا تھا۔ ان کے استاد جن سے انہوں نے علم نبوت سیکھا تھا وہ بھی حماد کے نام سے تھے، تو اپنے استاد کی محبت میں اپنے بیٹے کا یہ نام رکھا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کبھی غلامی کی زندگی نہیں بسر کی، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ امام اعظم نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کو بہت ساری خصوصیات جو ائمہ ثلاثہ سے ہٹ کر اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کا ایک بڑا دور پایا ہے۔ اگرچہ اصحاب رسول کی زیارت امام مالک کو بھی ہوئی،
لیکن جناب امام اعظم نعمان بن ثابت نے ان سے زیادہ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا ہے۔ 70 یا 80 ہجری میں آپ کی ولادت دنیا میں مشہور ہے۔ زاہد کوثری نے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں، لیکن اس کا استدلال یہ ہے کہ 70 کی روایت زیادہ اس کو ترجیح دی گئی ہے اور وہ مشہور ہے۔ خوبصورتی، حسن و جمال، مال و دولت کے لحاظ سے تجارت کا پیشہ تھا، گندم گون رنگ تھا اور بڑا خوبصورت اور حسین چہرہ ہوتا تھا، وجیح آدمی تھے، بڑا خوش پوش لباس پہنتے تھے، خوشبو اتنی لگاتے تھے کہ جس ماحول میں بیٹھتے وہ معطر ہو جاتا، اور پھر بڑے نفیس طبیعت آدمی تھے، کریم النفس آدمی تھے، خوش مزاج آدمی تھے، فقراء، غرباء، مستحقین کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرنے والے تھے، بہت زیادہ ہمدرد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادا کو معلوم کرتے اور اسے امت میں پھیلاتے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا مقام عطا کیا تھا۔ عاشق رسول اور متبع سنت تھے، باکردار عالم دین تھے، زاہد، متقی اور پھر حاضر جواب تھے، بڑے قادر الکلام آدمی تھے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ امام صاحب کے پہلا دور ان کا تجارتی کاروبار کا اور اپنے معاملات کو سپیٹنے کا۔ جب ان کو علم نبوت کا اشتیاق ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے علم کلام کو سیکھا، جس کو ہم علم فلسفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور علم العقائد کے نام سے بھی اسے یاد کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اس کو پڑھتے رہے اور سیکھتے رہے۔ ایک دن حضرت امام حماد ابن ابی سلمان، ان کا حلقہ درس ان کے قریب تھا اور کبھی کبھی ان کے درس میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک خاتون نے ایک طلاق کا مسئلہ ان سے دریافت کیا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ امام حماد قریب ہیں، ان کے ہاں چلے جاؤ اور یہ مسئلہ ان سے پوچھو۔ فرماتے مجھے اس پر بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھے اور میں اس مسئلے کا جواب نہ دے سکوں، یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت امام حماد کی مجلس میں جا کر بیٹھنا شروع ہوئے اور علم نبوت کو سیکھنا شروع کیا، اور ان کی مجلس فقہی مجلس ہوتی تھی، فقہی مسائل کا استنباط کرتے تھے، احادیث سے دلائل چنتے، سوالوں کے جواب دیتے اور وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کی خدمت میں رہ کر 18 سال علم فقاہت کو سیکھا، مسائل کو سیکھا، سوال جواب کو سیکھا، علم کلام اور علم الفقہ، ان دونوں علوم کو کمال درجے کا حاصل کیا۔ پھر ان کی توجہ اس طرف ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توجہ موڑی، اور ان کو وہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو حنیفہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی درسگاہ علم حدیث کی تھی، تو یہ انہوں نے پھر علم حدیث کو پڑھنا شروع کیا، پھر علم حدیث کو سیکھا، علم حدیث کو پڑھتے، سیکھتے، علماء سے سنتے، محدثین سے روایات کو نقل کرتے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کا زمانہ ملا۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے ان سے کچھ مسائل پوچھے اور پھر ہر مسئلے پر اس کی دلیل پوچھی کہ بھی اس کی دلیل کیا ہے، تو جو فقہی مسئلہ بیان کرتے اس دلیل میں حدیث رسول پیش کرتے، جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے دلیل میں حدیث رسول پیش کرتے۔ تو امام شافعی نے کہا کہ آپ نے یہ روایات کہاں سے نقل کی؟ انہوں نے کہا استاد جی آپ نے ہی تو علم سکھایا ہے، آپ نے یہ مسائل بتائے ہیں، فقہی مسائل امام حماد سے سیکھے تھے، اس پر دلائل آپ سے سیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیلوں میں بہت ساری باتیں ایسی گراں قدر خزانہ ہے اور اعلیٰ قسم کا ایک انداز ہے کہ آدمی باقی ائمہ مجتہدین میں اس درجے کی وہ فقاہت اور وہ تدبر اور وہ ذہانت ایسے نہیں پا سکتا یا دیکھ سکتا جو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عطا کی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفے میں تھے، اور کوفہ دو عظیم شخصیتوں کا مرکز تھا، ایک جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا، اور دوسرا مرکز تھا
जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कि जब कूफे को आबाद किया तो हज़रत उमर ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को कूफे भेजा था और फरमाया मैं इसकी मदीने में तुम्हारी ज़रूरत महसूस करता हूँ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा तुम कूफे के लिए ज़रूरत हो, इसलिए कि अल्लाह के नबी के साथ तुम्हारा जितना अरसा गुजरा एक एक अदा को तुमने देखा है, इसलिए महबूब की ज़िंदगी उम्मत को समझाने के लिए तुमसे बेहतर आदमी मेरी नज़र में कोई नहीं है। तो ये वहाँ चले गए। फिर उलमा में काजी उम्मत सहाबा किराम में, आखिरी खलीफा सहाबा किराम में, आखिरी मुजतहिद सहाबा किराम में, कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर सहाबा किराम में, हदीस के बहुत बड़े आलिम सहाबा किराम में, उम्मत के चीफ जस्टिस और काजी जमात सहाबा में वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। ये वहाँ तशरीफ़ ले गए। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद हज़रत साबित ये हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। इन्होंने हज़रत अली से दुआ कराई कि मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह मुझे बेटा दे। जनाबी सैयदना अली इब्न अबी तालिब ने दुआ फरमाई। उस दुआ के नतीजे में जनाब साबित को जो बेटा पैदा हुआ ये वो है जिसका नाम नौमान रखा गया, और ये नौमान नेमत और इनाम से है कि अल्लाह ने उस दुआ के बदले में जो इनाम अता किया, उस दुआ के सदके में जो नेमत मिली, उसका नाम नौमान है और उसकी कुनियत अबू हनीफा, हनफियत फ़िक़ा इसका ये यकसुई तदब्बुर सोच से है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गोया अलीउल मुर्तज़ा की दुआ का नतीजा बन गया है। जैसे हम कहा करते हैं कि उमर इब्न खत्ताब वो है जो सारे सहाबा किराम में मुराद रसूल और दुआए पैगम्बर हैं, तो जनाबे अइम्मा फ़ुक़हा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन में अबू हनीफा वो हैं जो जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहू की दुआ का नतीजा बन के आए। आप इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ा, इल्म कलाम, कुरान और सुन्नत के उलूम पर इतनी दस्तरस कि आपके असातिज़ा को जब गिना गया तो उनकी तादाद 4000 को पहुंच चुकी है। कूफा में तकरीबन 300 सहाबा ऐसे रहते थे जो साहिब शजरा यानी बैयत रिजवान वाले थे। ये वहाँ थे जिनसे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की ज़िंदगी में उनमें से बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनसे इल्म नबूवत को सीखने का मौका मिला। इसी तरीके से 70 बदरी सहाबी कूफा में मौजूद थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कई जलील कदर सहाबा किराम की ज़ियारत की और उनसे बराह रास्त उलूम को हासिल किया और उनसे इल्म नबूवत को सीखा। इसलिए 4000 के लगभग इनके असातिज़ा की तादाद है। इमाम साहब का एक अजीब एजाज था कि कुरान और हदीस में जहां तारुज़ सामने नजर आए, पहली कोशिश ये होती थी कि तारुज़ को ख़त्म करें, कुरान और हदीस दोनों का मफहूम वो बयान किया जाए जो एक हो, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मैं कुरान मानता हूँ हदीस नहीं मानता, या कोई ये कहे मैं तो नबी की बात को मानूंगा कुरान को नहीं मानता, अलियाज़ुबिल्लाह। इमाम साहब उसका तारुज़ ख़त्म करते। अगर तारुज़ ख़त्म ना होता तो जो बात कुरान व मजीद से वाज़े होती उसकी तरफ इल्तफ़ात फरमाते और उसी को मसला बनाकर पेश फरमाया करते थे। एक खूबी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की ये थी कि अहादीस को जमा करते तो कुछ मक्के वाले लोगों से हदीसें मिली, कुछ मदीना वालों से मिली। तो आप हदीसें दोनों पर हक हैं, लेकिन मदनी सहाबा की, फ़ुक़हा की और उनकी रिवायात को तरजीह देते थे। फिर उनमें से कुछ लोग वो थे जो अवाइल दौर के थे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने के थे। तो आप उन लोगों से रिवायत नकल करते थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल नकल करते, आखिरी दिनों का अमल नकल करते। इसलिए मसलन किसी भी उन्वान को देख लें, हम नमाज को देख लें, रोजे के अहकाम देख लें, ये बतदरीज अहकाम मिले हैं। सहाबा ने सारे नकल किए, मुहद्दिसीन ने भी हदीसों में सारे के सारे नकल किए, लेकिन अबू हनीफा की खुसूसियत ये थी कि नकल करना और बात थी, अमल के लिए वो आखिरी अमल को तरजीह देते थे कि हुजूर का आखिरी अमल ये है, हमें इसी पर अमल करना चाहिए। इसी तरीके से इमाम आज़म अबू हनीफा की एक खूबी ये थी कि अगर कौली और फेली दोनों रिवायतें इकट्ठी हो जाती तो आप तरजीह कौल को देते थे, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म यह है कि जो नबी तुम्हें दे उस पर अमल करो। बाज़ दफ़ा अमली काम हुजूर की अपनी खुसूसियत है,
लेकिन कौल उम्मत के लिए होता था, लोगों को समझाने के लिए होता था। इसलिए इमाम आजम नुमान इब्न साबित इन हदीसों को तरजीह देते। इमाम आजम अबू हनीफा की फ़िक़्ह की एक और खुसूसियत ये है कि जनाब सैयदना इमाम आजम ने अपने अजिल्ला शागिर्दों में से और इंतहाई काबिल कदर मुहद्दिसीन, जिनमें काजी अबू यूसुफ भी हैं, इमाम मोहम्मद भी हैं, इमाम ज़ुफ़र भी हैं, इसी तरीके से जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी हैं, और भी बहुत सारे हजरात हैं। इन सब को आपने ऐसा किया था कि इनकी एक इल्मी कमेटी बनाई थी। ये इमाम आज़म की इल्मी, फ़िक़ही, शरई मसाइल पर इस्तिंबात करने की कमेटी थी। जब कोई हदीस आती तो उस कमेटी में पेश की जाती। पहले तो उस पर वो जरा तादील करते कि इसकी रिवायतें कैसी हैं, इसके असनाद कैसे हैं, इसमें रावी कौन कौन से हैं, उनकी हैसियत क्या है, उसको देखते। फिर उसके बाद उस हदीस से वो मुज्तहिदीन बैठकर जो मसाइल इस्तिंबात करते, उन फ़िक़ही मसलों को वो जमा करते, और फिर वो मसाइल बाकायदा बितरतीब, ये जो हमारे यहाँ अहकामात की तरतीब है, किताब तहारत है, किताब सलात है, किताब ज़कात है, किताब सौम है, किताब हज है, जो जिस उन्वान का मसला होता उसे वहाँ पर दर्ज किया जाता, और उस पर वो 40 मुहद्दिस बवक्त इत्तफाक बयकवक्त इत्तफाक राय रखते। अगर उनमें से किसी को, किसी मुहद्दिस को उनमें किसी किस्म का इख्तलाफ राय होता तो मसला लिखते, लिखने के बाद आगे कह देते, मसलन हाजा इंदा अबी हनीफा खिलाफन ले ज़ुफ़र, ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा और उनकी फ़िक़्ह का मसला है, लेकिन उनमें इमाम ज़ुफ़र ने इख्तलाफ करके अपनी राय ये पेश की है। हत्ता कि इमाम साहब के दो बड़े चहीते शागिर्द थे, हज़रत काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, वो भी बाज़ मसाइल में इख्तलाफ करते तो कहा जाता खिलाफन लिसाहिबैन, यानी उस्ताद से इख्तलाफ राय रखा है, लेकिन इख्तराब में फ़र्क नहीं आया, अजमत में फ़र्क नहीं आया, तक़द्दुस और इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आया। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की ये एक अजीम इल्मी काविश थी। 13,000 से ज़ायद मसाइल इमाम आज़म अबू हनीफा ने फ़िक़्ह में दर्ज किए, जो आगे उम्मत में फ़िक़्ही अब्वाब की तरतीब पर चले। अहादीस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कि जब जिसके उस्ताद 4,000 हदीस के हों, जिनसे इल्म हदीस नकल किया गया है, तो मैं और आप ये सोच सकते हैं कि उनके शागिर्दों की तादाद कितनी होगी, और उनसे कितने शागिर्द होंगे जिन लोगों ने आगे कुरान और सुन्नत को फैलाया होगा। तो इस यही वजह है कि दुनिया के मुसलमानों के अक्सरियती हिस्सों में इमाम आज़म नुमान इब्न साबित अबू हनीफा रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह मौजूद है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम गुजरे हैं, अबू जाफ़र मंसूर। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैं उनके पास था तो उन्हें मुझसे कहा, अबू जाफ़र मंसूर ये हाकिम वक्त है, उन्होंने कहा कि आपका इल्मी शजरा क्या है, आपने इल्म नबूवत कहाँ से सीखा है? उन्होंने फरमाया मैंने हम्माद से पढ़ा है, और जनाब हम्माद ने इमाम इब्राहिम नखई से पढ़ा है, और नखई ने जनाब सैयदना उमर से भी, जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब से भी, और जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से भी, और जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह, अली इब्न अबी तालिब खलीफा राशिद इमाम आदिल और काजी उम्मत, और जनाब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद पैगम्बर, दुआए रसूल, इंतखाब खुदा, ये चारों के चारों इमाम आज़म नुमान इब्न साबित रहमहुल्लाह के यूँ समझिए कि दादा पर दादा उस्ताद बनते हैं। यो सबसे ज़्यादा करीबी सनद है कि 2 वास्तों से सहाबी तक और 3 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंची है। इसलिए इल्म हदीस की सनद जितनी करीबी अबू हनीफा की है और किसी की नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनने 7 लाख अहादीस में से 7,000 हदीसों का इंतखाब किया है, लेकिन उनमें सुलासियात कुछ हदीसें हैं कि जो 3 तबकों से चौथा वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, और इधर ये इमाम साहब है, दरमियान में 3 संदें हैं, उधर चौथी सनद। लेकिन अबू हनीफा की अक्सर हदीसें ऐसी हैं जो 2 या 3 वास्तों से हुजूर तक पहुंचती हैं। सैयदना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
کہ استاد تھے عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی علمی مجلس کے حصہ تھے اور اس کے اندر بیٹھ کر مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور احمد ابن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا، اور امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے، اور وہ امام محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ تو یوں سمجھیے کہ جتنے فقہا اور محدثین امت میں پہلے ہیں، سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ جناب امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اس لیے ان کو سراج الفقہا بھی کہا گیا، سراج الائمہ بھی کہا گیا، امام الائمہ بھی کہا گیا، امام المحدثین بھی کہا گیا، اور انہیں سراج امت بھی کہا گیا۔ یہ سارے اعزاز ان کو ملے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کچھ صحابہ کرام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں کہ جن میں سے 70 کے قریب تو صحابہ کی زیارت کی ہے، اور 17 صحابہ ایسے ہیں جن سے خود حدیث نقل کی ہے بحیثیت تابعی ہونے کی۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان سے انہوں نے روایات کو نقل کیا اور ان سے احادیث کو جمع کیا۔ اور دوسرے مشہور صحابی جناب سیدنا انس ابن مالک، انہوں نے بڑی طویل عمر پائی تھی۔ امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ نے ان کی زیارت کی تھی، تو انہوں نے بھی حضرت امام صاحب نے ان سے بھی براہ راست علم حدیث نقل کیا ہے۔ گویا حضور کے اور ابو حنیفہ کے درمیان صرف ایک واسطہ، اور وہ بھی صحابی رسول کا، کہ اس صحابی نے حضور سے بات نقل کی ہے اور آگے یہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ ابو حنیفہ کیا ایک علمی شجرہ تھا، علمی تفوق تھا۔ 55 حج امام صاحب نے کی، ہر سال حج پر روانہ ہو جاتے تھے، ہر سال حج پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ہر سال حج کا سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے ابو حنیفہ نے کبھی عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی جوان ہونے کے بعد۔ انہوں نے فرمایا واقعی نہیں پڑھی، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا امام اور عید الاضحیٰ نہ پڑھے؟ فرمایا بلوغت کے بعد انہوں نے حج شروع کر دیے تھے اور 55 حج کیے تھے۔ جس آدمی نے 55 حج کیے ہوں تو جب ان کا وصال انتقال ہوا 55 سال، ہر سال جب حج پر جاتے تھے تو جو حاجی حج کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے، اس دن قربانی ہوتی ہے اور مینا میں رہنا پڑتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ یہی کام کرتے تھے، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب بہت حاضر جواب تھے مسائل کے استنباط میں۔ ایک موقع پر کچھ لوگ امام صاحب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم آپ سے ایک بحث کرنا چاہتے ہیں، 10 آدمی ہیں، سوال ایک ہے، ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے فرمایا کس موضوع پر؟ انہوں نے کہا جی اس پر کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ فرمایا دیکھو یار، تم اتنے آدمی اکٹھے ہو گئے ہو، تم ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ جائے، آپ کا وہ نمائندہ ہو، وہ میرے ساتھ بات کرے، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا، آپ اس کی گفتگو کو سن لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ ہیں ہمارے بڑے ہیں، ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، یہ ہم آگے کرتے ہیں، یہ آپ سے بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ امام صاحب سے جب اس نے سوال کیا تو امام صاحب نے کہا جواب تو تمہیں مل گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ملا ہے؟ آپ نے تو کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا یہی بات میں نے تمہیں کہی ہے نا کہ تم میں جو بڑا ہو اس کو آگے کر دو، اس کی بات تمہاری بات ہوگی، تم اس پر لبیک اور آمین کہہ دو۔ تو بالکل نماز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ امام ہمارا بڑا ہوتا ہے، علم میں ہم سے آگے ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ہمارا وہ نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ہم پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو ہم بھی آمین کہتے ہیں کہ جو اس نے کہا وہی دعا ہماری ہے۔ تو گویا مسئلہ تو آپ نے خود بخود حل کر دیا ہے، آپ نے اس محفل میں بیٹھ کے اس پر کسی اور دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ دلائل اپنی جگہ پر تھے۔ امام صاحب ذہانت کے لحاظ سے بھی یوں کمال تھے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کا مسائل سمجھاتے تھے۔ آخر عمر میں امام صاحب کے پاس کچھ ایک مسائل ہے جس میں ان کا حاکم وقت سے اختلاف ہوا۔ ان میں سے ایک رائے یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میری آپ بات مانیں اور میرے قضا کے عہدے کو قبول کریں، لیکن اس حاکم وقت کا تعلق اہل بیت کے حق میں محبت کا انداز نہیں تھا،
آپ نے اہل بیت کی محبت میں اسے کہا میں تمہارے اس منصب کو نہیں قبول کرتا. امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، حتیٰ کہ جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا. جیل سے جنازہ نکلا، لیکن کہتے ہیں جنازہ اتنا بڑا تھا کہ دور دراز سے دنیا سے لوگ جمع ہوئے. ایک مجمع آتا، وہ جنازہ پڑھتا، پھر لوگ جمع ہو جاتے، پھر پڑھتے، پھر جمع ہو جاتے، پھر پڑھتے. کم از کم 6 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ ان کی زندگی کی کچھ اہم باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، جس میں ان کی فقہ کی خصوصیات بھی عرض کی، امام صاحب کا ایک مقام اور مرتبہ بھی عرض کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کی سیرتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.